الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا دھمکایا اور کہا، اے میرے قوم کے لوگو، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوں اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا صبح اس وقت میں گھاٹے میں رہوں گا اور تم بھی خسارے پانے والے ہوں گے۔ قوم کے سرداروں کا مطالبہ۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکالے، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، اونٹنی 10 مہینے کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا، لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا، اس کے بدن پر بہت سارا اون ہو۔ چوتھا بولا، موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا، وہ اتنی بڑی ہو اکیلی ایک دن تمام کنوؤں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پیے۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی کا چٹان سے نکلنا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم لوگ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لو۔ مقرر دن سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کے آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا وہ لوگ بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھی جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ قرآن۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی چھوڑ دو اور اس سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پائے گی اور ایک دن تم پاؤ گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بہترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگ 2-11 میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا
مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔